الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال الله تبارك وتعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يشرب الخامر وهو مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر جماء الإثم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی تقریباً 2 بجے سے اب تک آپ حضرات نے یقیناً بہت قیمتی باتیں، بہت قیمتی انسانوں کے زبان سے سنی ہوں گی، اور ان میں سے بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں ذہن سے نکل بھی گئی ہوں گی، لیکن بہرحال 2 بجے سے اب تک اس مجلس میں آپ کی شرکت ضرور کئی اعتبار سے آپ کے لیے نفع کا ذریعہ بنے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہے کیونکہ صحت خراب ہو گئی، تو اس ارادے سے جاتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے جو دوائی کھانے کو کہے گا وہ میں کھاؤں گا، اور جو پرہیز بتائے گا وہ میں پرہیز کروں گا. دنیا کا کوئی بیمار ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے یہ سوچ کر کہ اگر ڈاکٹر نے دوائی بتائی کھانے کو تو وہ میں کھاؤں گا نہیں، اور اگر پرہیز بتایا تو میں پرہیز نہیں کروں گا. اور اس کے باوجود وہ ڈاکٹر سے وقت بھی لے گا، پھر فیس بھی دے گا، پھر وہاں چیک اپ بھی کرائے گا، اور واپس آ کر کے سوچیں کہ نہ مجھے دوائی کھانی ہے نہ مجھے پرہیز کرنا ہے. ایسا دنیا میں کوئی بیمار ایسا نہیں ہے. چاہے کوئی بیمار پڑھا لکھا ہو، اور چاہے کوئی بیمار ان پڑھ ہو، چاہے بہت ذہین ہو یا بہت کم ذہن کیوں نہ ہو، دنیا کا ہر بیمار یہی چاہتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور وہاں مجھے پتہ چل جائے مجھے کون سی بیماری ہے، اور اس کے بعد پھر وہ میرا ڈاکٹر جو کام مجھے بتائے گا کرنے کے لیے وہ میں کروں گا، جو کھانے کو بتائے گا وہ میں کھاؤں گا، اور جو جس سے بچنے کو مجھے کہے گا وہ میں اس سے بچوں گا. اور بس اسی میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بیمار یہ ارادہ کر کے جائے گا کہ اگر مجھ سے ڈاکٹر نے وہ چیز بند کرنے کو کہی جس کا مجھے بہت شوق ہے، جس کی مجھے بہت عادت ہے، اور ڈاکٹر نے کہا بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں یہ چیز چھوڑنی پڑے گی، تو ہر انسان یہ ارادہ کر کے جاتا ہے کہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے اس سے پرہیز کرنا ہے. بس ہم فرض کرتے ہیں ایک کشمیری کو ساری زندگی ہو گئی نمکین چائے پیتے ہوئے، اور ڈاکٹر نے کہا جناب نون چائے کریں بند اس لیے کہ معدہ شکمت گود، اور چونکہ معدے میں تم کو خرابی ہو گئی ہے نمکین چائے بند کرنی ہے. تو بیمار کیا کہے گا کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، باقی جو کچھ تم مجھے کہو گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن نمکین چائے میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی بیمار یہ نہیں کہے گا. ہمارے بعض آدمیوں کو جو پرانے مزاج کے لوگ تھے ان کو اچار کھانے کا بہت شوق ہوتا تھا، ٹھیک، اور خصوصاً گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ جب کبھی سردیوں میں راجما دال اور اچار بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے. اگر ڈاکٹر نے کہا تمہارے معدے میں کمزوری آ گئی ہے اور تمہارے لیے اب راجما کی دال جو ہے وہ بھی مشکل ہے، اور تمہارے لیے یہ جو اچار ہے یہ بھی تمہارے بند کر دیا جاتا ہے، دنیا کا کوئی بیمار ایسا نہیں ہے جو ڈاکٹر سے یہ کہے گا کہ یہ چیز چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں. اپنے آپ سے کتنا ہی لڑنا پڑے، اپنے آپ سے کتنا ہی مجاہدہ کرنا پڑے، لیکن انسان بہرحال طے کرتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے جس چیز کا پرہیز بتایا اس کا مجھے پرہیز کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب دیوبند میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک جس مسجد میں تھے اس مسجد میں ایک صاحب تھے، وہ سگریٹ بہت زیادہ پیتے تھے. تو میں ان سے بار بار کہتا تھا خان صاحب کیوں پیتے ہیں آپ یہ سگریٹ؟
وہ کہتے تھے میرا چیلنج ہے پورے دیوبند کے شہریوں کو، کوئی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا سگریٹ پینے میں، آپ مجھے کہتے ہو سگریٹ چھوڑو۔ میں نے کہا تو بہت بری چیز ہے، کہنے لگا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، آج جو میرا دیوبند کے تمام شہریوں کو چیلنج ہے، کوئی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے ان سے پوچھا خان صاحب اب کیا چیلنج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا میں 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بیچ میں سگریٹ نہیں روکوں گا، لگاتار پیتا رہوں گا 24 گھنٹے تک۔ میں نے کہا یہ کوئی فخر کی چیز تو نہیں ہے؟ کہنے لگا تم کیا جانتے ہو، بیٹھو چپ۔ ٹھیک، تو یہاں سے سننے کو تیار نہیں، لیکن نماز میں بڑی پابندی کے ساتھ آتے تھے۔ تو ایک دن فجر کی نماز میں وہ نہیں تھے، میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا خان صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگا خان صاحب کو رات کو تکلیف ہو گئی اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور واپس گھر بھی آ گئے۔ تو میں نے کہا میں بھی آتا ہوں عیادت کرنے کے لیے۔ تو میں خان صاحب کے پاس پہنچا، میں نے کہا خان صاحب کیا طبیعت، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے مائنر ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہا اگر سگریٹ نہیں چھوڑی تو دوبارہ جب اٹیک ہوگا تو بچے گا نہیں۔ میں نے کہا خان صاحب کیا ارادہ کیا؟ کہنے لگے کان پکڑ لیا، اب کبھی نہیں پیوں گا۔ پہلے کہتا تھا چاہے سارے دیوبند کو میرا چیلنج ہے، میں چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اب کہتا ہے جو ہی مائنر اٹیک ہوا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا گوڈنک اٹیک بچو، اگر دوئم اس میں بچ نہیں سکو گے۔ میرے بھائیو دراصل انسان جب ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے کے بعد پھر مشکل سے مشکل چیز انسان چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرات 2 بجے سے یہاں اس ایسی مجلس میں جس میں اللہ کے ارشادات سنائے گئے، جس میں اللہ کے نبی کے ارشادات سنائے گئے، جس میں قرآن کریم اتنی بہترین قرات کے ساتھ ہم نے سنا، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس مجلس میں ہیں، بس یہ ارادہ کر کے بیٹھے ہوں گے، اور اب بھی ارادہ کریں کہ جو بات ہمیں کرنے کو بتائی جائے گی ہم ضرور کریں گے، چاہے اپنے آپ سے کتنا لڑنا پڑے، اور جس چیز سے ہمیں بچنے کو کہا جائے گا ہم اس سے ضرور بچیں گے، چاہے اپنے آپ سے ہم کو کتنی جنگ کرنی پڑے گی۔ ایک جنگ تو ہوتی ہے جو باہر والوں سے ہوتی ہے، ایک جنگ وہ ہے جو انسان کو اپنے آپ سے کرنی پڑتی ہے۔ بعض دفعہ انسان باہر والے سے تو لڑتے لڑتے کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے سے لڑتے لڑتے ہار جاتا ہے۔ تو ایک جنگ وہ ہے جو انسان کو اپنے آپ سے لڑنی پڑتی ہے، اور اس میں کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات بتائی جائے جو میرے اندر کمی ہے اور مجھے سمجھ میں آ گئی کہ واقعی میرے اندر یہ کمی ہے، اس کمی کو میں دور کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑوں گا، اور یہ اس لیے مجھ سے کمی دور کرنے کی بات کہی جائے گی کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہے۔ میرا اللہ اگر مجھ سے یہ کہتا ہے یہ کام مت کرو، میرا نبی مجھ سے یہ کہتا ہے یہ کام مت کرو، میں کیوں نہیں مانوں گا جب میں ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ حلال چیز چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے گوشت بند کر دو، ڈاکٹر کہتا ہے دودھ بند کر دو، ڈاکٹر کہتا ہے کھانڈ بند کر دو، ڈاکٹر کہتا ہے اچار بند کر دو، یہ ساری حلال چیزیں ہیں۔ جب اپنی صحت بچانے کے لیے ان حلال چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہوں، میرا اللہ اور میرا نبی جب مجھ سے کچھ چیز کو کہے گا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، میں کیوں اپنے آپ کو آمادہ نہیں کروں گا؟ تو انشاءاللہ یہ ارادہ کریں کہ جو چیز بچنے کی بتائی جائے گی اس سے ہم ضرور بچیں گے، اور اس میں اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا۔ باہر سے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان طے کرتا ہے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مبتلا نہیں کر سکتی۔ یا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو گمراہ کرنے والا کتنی ہی کوشش کرے تم کو گمراہ کرنے کے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا تب تم خود ہدایت پہ جمے رہو۔ بعض دفعہ تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے یاد رکھیں تقریباً 10-15 دن پہلے ایک لڑکا کہتا ہے کہ جی میں سوئٹزرلینڈ میں ہوں۔ کہتا تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگا میں کشمیر کا ہوں۔ وہاں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی یہاں میں پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا کوئی ریسرچ کر رہا ہوں، فزکس یا کیمسٹری کا کوئی ریسرچ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا داڑھی رکھی ہے؟ کہنے لگا جی داڑھی بھی رکھی ہے۔ ٹوپی پہنتے ہو؟ کہنے لگا جی ٹوپی پہنتا ہوں۔ میں نے کہا اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس وقت ہم ایک سمندر کے کنارے پر ہیں، یہاں مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے 2-3 مسئلے پوچھنے ہیں۔ کشمیر کا لڑکا سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور وہاں وہ داڑھی کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا شراب تو کبھی نہیں پی؟ کہنے لگا جی کبھی بھی نہیں پی۔ نماز چھوڑتے ہو؟ کہنے لگا جی کبھی چھوٹ جاتی ہے مگر شام کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ تو جب انسان ارادہ کرتا ہے تو مشکل ترین ماحول میں بھی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور جب انسان ارادہ نہیں کرتا یا بگڑنا چاہتا ہے تو مسجد میں جا کر بھی چوری کر کے آتا ہے۔ تو اصل چیز ہے ارادہ کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں اب تک جو کچھ آپ نے سنا وہ بہت قیمتی باتیں سنی ہوں گی۔ قیمتی باتیں اس لیے کہ وہ اللہ کا ارشاد، قیمتی باتیں اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے ارشادات تھے، اور اس لیے ماننے کی باتیں ماننی ہیں،
اور بچنے والی باتوں سے بچنا ضروری ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان ارادہ کرے۔ تو انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جو باتیں کرنے کی بتائی جائیں گی اور بتائی گئی ہوں گی ان کو ہم کریں گے، اور جو باتیں ہم کو بچنے کی بتائی جائیں گی، چھوڑنے کی بتائی جائیں گی، وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، مگر ہم اپنے آپ سے لڑیں گے اور اپنے آپ سے لڑ کر کے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہماری اگلی زندگی بہترین کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا بہت نہ میں چھوڑ نہیں سکتا، تو بہت اچھا، پھر اسی خان صاحب کا واقعہ ذہن میں رکھیے کہ جب ڈاکٹر نے کہا پہلے مائنر اٹیک میں بچ گیا، اور جب دوسرا اٹیک ہوگا پھر بچے گا نہیں، تو پھر خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ فوراً کان پکڑ کر کہا تھا اب کبھی نہیں پیوں گا سگریٹ، پھر یہی مرحلہ آتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہاں جو اس وقت یہ مجلس منعقد کی گئی، تو جن آپ کے جوانوں نے اور ان جوانوں کی سرپرستی میں جن علماء نے اور آپ کے اماموں نے یہ محنت کی ہے، ان کا جذبہ کیا تھا؟ جذبہ یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بتائیں گے کہ ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کو خرابیوں سے بچانے کی فکر، تو یہ تو ہمدردی کی بات ہے، مجھے اخلاص کی بات ہے، اور اس میں نہ تو کوئی آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اتنا پیمنٹ ادا کرو۔ ہم آپ کو مشورے دیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ میں آپ کو مشورے دوں گا اور 1 گھنٹہ میرا خرچ ہوگا، اس کو مجھے فیس لینی ہے۔ وکیل آپ سے کہے گا کہ میں آپ کو مشورے دوں گا اور جتنی دیر کے لیے میں آپ کو مشورے دوں گا اس کو مجھے فیس چاہیے، لیکن دین کی محنت کرنے والے آپ سے کوئی فیس نہیں مانگتے کہ صاحب ہم آپ کو 2 گھنٹے تک سنائیں گے کون کون سے چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے اور کون سے کام کرنے چاہیے۔ نہیں، اصلاح معاشرہ کا کام نبیوں والا کام ہے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، جن چند کاموں کو آپ کو انجام دینا تھا، ان میں سب سے اہم ترین کام انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا، اہم ترین کام انسانوں کو آخرت سمجھانا، کیونکہ آخرت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے جب تک نبی نہیں سمجھائے گا، اور انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا، کیونکہ انسان اپنی عقل سے زندگی گزارنے کا طریقہ حل نہیں سمجھ سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اور جب انسان اپنی عقل سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھنے کے لیے بیٹھے گا تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اس وقت ساری دنیا کے سامنے آ رہا ہے، ہوتا وہ ہے جو اس وقت ساری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے ساری دنیا کے سامنے؟ 1400 سال پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا مرد مردوں سے بدکاریاں کریں گے، عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گی۔ جس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، پوری دنیا کی کسی قوم میں یہ مصیبت نہیں تھی۔ آج کا دور آ گیا جس میں قانون بن رہے ہیں، اور فخر کے ساتھ قانون بن رہے ہیں، جس میں کورٹوں سے فیصلے ہو رہے ہیں، جس میں کتابیں چھپ رہی ہیں، جس میں فورم بن رہے ہیں، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس کو نہیں مانے گا وہ بیکورڈ ہے۔ اب وہ کہاں جائیں گے کہاں نہ جائیں گے؟ ہمیں سب سے پہلے سلام پیش کرنا ہے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو۔ یا رسول اللہ، 1400 سال پہلے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں وہ زمانہ جس زمانے میں آپ کی بات پوری ہو رہی ہے۔ سلام محمد رسول اللہ کی خدمت میں کیا فرمایا تھا حضور نے؟ زناکاریاں عام ہو جائیں گی، بدکاریاں عام ہو جائیں گی، یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء، مرد مردوں سے بدکاریاں کریں گے، عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گے۔ اب تو قانون بن گئے، اور ہائی کورٹ بڑے بڑے کورٹ فیصلے سنا رہے ہیں۔ ظاہر کورٹوں میں پہنچنے والے انسان سوسائٹی کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے انسان ہیں، تو جب انسان خود قانون بنانے لگتا ہے تو وہ قانون بناتے ہیں جو جانور بھی نہیں کرتے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی عقل کے سہارے زندگی گزارے گا تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہوگا۔ بلکہ اب تو قانون یہاں تک بن گیا کہ اگر کسی کی بیوی کسی اجنبی مرد سے تعلقات جوڑے گی، شوہر کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ اجنبی عورتوں سے تعلقات جوڑے گا، بیوی کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ بہرحال ان کے قانون کیا بن رہے ہیں؟ ہمارا اسلام پاکیزہ ترین دین ہے، اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دور میں سوسائٹی کو گندگیوں سے بچانے کی فکر کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا ایک اہم مشن یہ تھا کہ مسلمان ذاتی زندگی میں بھی پاک دامن ہو، سماجی زندگی میں بھی پاک دامن ہو، وہ اس کی عبادات بھی صحیح ہوں، اس کی معاشرتی زندگی صحیح ہو، اس کا رہن سہن صحیح ہو، وہ اپنے والدین اپنی بیوی بچوں کے ساتھ صحیح ہو۔ غرض یہ کہ زندگی کی جس شعبے میں ہوگا وہ شعبہ اس کا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو سماج کو برائیوں سے بچانے کی فکر اس جذبے کے ساتھ یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور یہ مجلس خود بتاتی ہے کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے۔ اگر ناچ گانے کی محفل ہوتی تو کہیں جگہ نہ ملتی،
اور اگر کوئی سپورٹس کا پروگرام ہوتا تو کوئی جگہ نہ ملتی، اور اگر کوئی کنسرٹ ہوتا تو لوگوں کی بھیڑ کتنی ہوتی، لیکن چونکہ سماج کو برائیوں سے محنت ہے اور سماج برائیوں میں ڈوب رہا ہے، اس وجہ سے لوگوں کو یہ بات سننا بھی اب مشکل لگتا ہے، سننے کے لیے بھی نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال مبارکباد ہو ان علماء کو جن کی تشریف آوری ہوئی، مبارکباد ہو ان جوانوں کی جن جوانوں نے یہ مجلس منعقد کی، اور مقصد ہے اصلاح معاشرہ، ہماری سوسائٹی پاک صاف ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کسی سوسائٹی کو پاک صاف کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمام چیزیں جو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہیں، ان تمام چیزوں سے سوسائٹی پاک ہو جائے۔ اور وہ جو حرام کی ہیں، ان حرام چیزوں میں چند چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، ان میں سے ایک چیز کا تعلق جوانوں کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک چیز کا تعلق جوانوں کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ جو ہوتا ہے۔ وہ چیز جس کا تعلق جوانوں کی زندگی کے ساتھ ہے وہ ہے جنسی طور پہ بے راہ رو ہو جانا، لڑکے اور لڑکیوں کے تعلقات جڑ جائیں، وہ عشق بازوں میں پھنس جائیں، وہ افیئرس میں پھنس جائیں، ان کے ذہنوں میں بھی ہر وقت لڑکوں کے ذہنوں میں لڑکیاں رہیں گی، لڑکیوں کے ذہنوں میں لڑکے رہیں گے۔ یہ وہ خرابی ہے جس کا تعلق جوانوں کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اور دوسری خرابی وہ ہے جو ہر عمر کے انسانوں کو ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جوانی میں سٹارٹ ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، وہ ہے شراب نوشی، وہ ہے ڈرگس میں پھنسنا۔ اور یہ وہ مصیبت ہے کہ اس کے بعد اسے انسان اس سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو نہایت سختی کے ساتھ حرام کیا ہے۔ کیوں حرام کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جس نبی کے ذریعے سے یہ دین ہم کو ملا ہے وہ نبی بھی رحمت للعالمین تھے۔ رب العالمین ارحم الراحمین، رحمت للعالمین کے ذریعے سے جو دین بھیج رہے ہیں اس میں غلط چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جو چیزیں انسان کو سخت نقصان پہنچانے والی تھی ان کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے انسانوں کے لیے حرام کر دیا، تو انہیں مہربانی کی ہم پر۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی دہی کھانا بہت اچھی چیز ہے مگر آپ کے لیے مضر ہے، آپ دہی نہیں کھائیں گے۔ کوئی ڈاکٹر ہم سے یہ کہتا ہے گوشت بہت اچھی چیز ہے اور اس میں پروٹین بہت ہوتا ہے مگر آپ کے لیے گوشت بند ہے کیونکہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ دودھ بہت اچھی چیز ہے مگر آپ کا فیٹ بڑھ گیا ہے، اسے آپ دودھ نہیں پی سکتے ہیں۔ شوگر کھان بہت اچھی چیز ہے، یہاں تک کہ شہد کے اندر شفا ہے مگر چونکہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہو گیا ہے اس لیے آپ شہد نہیں کھائیں گے۔ کھجور کے اندر اتنی زیادہ طاقت کی چیزیں ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی پریگننسی میں عورت روزانہ ایک کھجور کھائے گی کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کیپسول کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو شوگر لیول بڑھ جائے گا ڈاکٹر کہتا ہے آپ یہ کھجوریں نہیں کھا سکتے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو منع کرتا ہے یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے، اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی نے تمام انسانوں کے لیے جو چیزیں مضر سمجھی اور یقیناً وہ مضر ہیں ان چیزوں کو اپنی امت کے لیے حرام کر دیا۔ چنانچہ نوجوان لڑکا جب غلط تعلقات میں مبتلا ہوتا ہے اس کی جوانی داغدار ہوگی، وہ زناکاریوں میں پھنس جائے گا، اس کی صحت تباہ ہوگی، اس کے ذہنی توازن بگڑ جائے گا، وہ اپنی دین سے دور ہوتا جائے گا، یہاں تک وہ نوبت آتی ہے کہ اپنی دین سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے نزدیک بھی مت جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ تو بہت برا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت انسان کسی اجنبی کے ساتھ غلط تعلقات کی بنیاد پر ملتا ہے اس کا ایمان اسے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی قوم کے اندر یہ برائی شروع ہو جاتی ہے اللہ جل شانہ ان پر ایسی بیماری مسلط کر دیتے ہیں جس بیماری کا پچھلے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ جب میں نے اس ایڈز پر تحقیق کی اور ریسرچ کیا کہ یہ ایڈز ہوتا کیسے ہے، یہ ایڈز ہوتا کیسا ہے اور اس کا وائرس کیسے پھیلتا ہے، تو اس کا پتہ کیا چلا کہ سب سے بنیادی وجہ اس کی زناکاری کا عام ہونا۔ اس لیے یورپ سے شروع ہوا یہ، کیونکہ یورپ میں بدکاریاں عام ہیں، اور بدکاریاں بھی کون سی؟ گےازم والی بدکاریاں اور لیسبینزم والی بدکاریاں ہیں، اور وہاں فخر کے ساتھ جو ہے بھائی اپنی بہن کے ساتھ اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاریاں کرتا، اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، وہیں سے ایڈز کی بیماری شروع ہوئی۔ ایڈز مغربی قوموں کی طرف سے آنے والی بیماری ہے، یہ مشرقی قوم میں پیدا ہونے والی بیماری نہیں ہے۔ اور وجہ کیوں ہوئی؟ وجہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب کسی قوم کے اندر فحشات عام ہو جائیں گی تو اللہ وہ بیماری ان پر مسلط کریں گے جس کا نام بھی اس سے پہلے لوگوں نے سنا ہوگا۔ چنانچہ ایڈز وہ بیماری ہے جس کا نام 1950 سے پہلے کہیں میڈیکل کی تاریخ میں تھا ہی نہیں، اس کے بعد یہ بیماری شروع ہوئی۔ تو جو نوجوانی کی زندگی گزار رہے
ہوگا، اور اس پیچھا ہونے میں آپ بچنے کی کوشش کرتے کرتے پھر بھی پھنس سکتے ہیں، اس وقت اپنی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اور ان طبقوں میں سے ایک دوسرا والا طبقہ فرمایا نساء، ایسی عورتیں، کاسیات، جو کپڑے پہننے کے باوجود، عاریات، ننگی ہوں گی، مائلات، یہیں سے لڑکوں کے پیچھا کریں گی، یہیں سے وہ مائل ہو جائیں گی، ممیلات، اور یہیں سے کوشش کریں گے کوئی ہمارا پیچھا کرے، یہیں سے کوشش کرے کہ کوئی ہمارا عاشق بن جائے، یہیں سے کوشش کریں گے کہ کتنے نوجوان لڑکے سناتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنے سالوں کے بعد پھر فلاں نے مجھے فون کیا، اب وہ کہتے ہیں یا تو میرے ساتھ آپ تعلقات رکھو ورنہ میں زہر کھاؤں گی، بخار میں اپنے آپ کو مار کر کے تمہارے سر چڑھا دوں گی۔ کتنے لڑکے، یہ تو دور وہی چل رہا ہے۔ اس مشکل دور میں آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت اگرچہ ہے بہت مشکل، مگر لازماً کرنی ہوگی، تو آپ پھر پاک دامن جوان رہ سکیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح، اگر آپ خود پاک دامن نہیں، آپ کے گھر میں آنے والی آئندہ آپ کی بیوی پاک دامن نہیں ہوگی، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے ہمارے نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، حالات اتنے بگڑ رہے ہیں، الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک گاؤں کا پورا گروپ آ گیا، گاؤں کا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بس معاملات کتنے مشکل ہیں، دکھ ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کے حالات سناتے سناتے کہ کہاں کہاں تک انسان پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال نوجوان اس وجہ اپنی جوانی ان برے کاموں سے بچائیں۔ ان برے کاموں میں سب سے اہم ترین اور مشکل چیز ہے لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات، دوسری مشکل ترین چیز ہے میوزک سننا، تیسری مشکل ترین چیز ہے ڈرگس کا شکار ہونا۔ اس ڈرگس کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ افیم ہو، چاہے وہ افیون ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ ٹیبلیٹس ہوں، چاہے وہ انجیکشن ہو، چاہے وہ بوٹ پالش ہو، اور چاہے شراب، ان میں سے جو بھی چیزیں ہیں یہ انسانوں کے، آپ کی صحت کے لیے تباہ کن ہے، اسے اپنی جوانی کو بچائیں۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس سے بچو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور منع کرتا ہے تم کو فحش کاموں اور منکر کاموں سے۔ بلکہ اللہ جل شانہ نے ایک جگہ جہاں لباس کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے کیا فرمایا؟ اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، اس لباس سے تم اپنی شرم کی جگہوں کو چھپاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ایمان والو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، یواری سوآتکم، جس سے تم اپنی شرم کی جگہوں کو چھپاؤ گے، وریشا، اور اس لباس سے اپنے بدن کو سجاؤ گے۔ اس کے بعد پھر آگے بیان فرمایا شیطان پوری کوشش کرے گا تم کو ننگا کرنے کی۔ آج دیکھیں جب ننگا پن کتنا ہے، عورتیں بھی سکن ٹائٹ پہن رہی ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہماری باڈی کا ہر حصہ دوسروں کو اچھی طرح سے نظر آ جائے۔ یہ جو مزاج بن رہا ہے کیا صاحب، زیادہ سے زیادہ ہمارا بدن دوسروں کو نظر آ جائے، یہ وہی شیطان کا من اور استعمال ہو رہا ہے وہاں، اس کے لیے یہود و نصارہ کا کلچر، اور استعمال کر رہا ہے شیطان۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ باتیں کڑوی تو لگتی ہیں مگر حق یہی ہے، وہ یہ کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے سوسائٹی کے اندر زناکاریاں عام ہو جائیں، سوسائٹی کے اندر پاک لڑکے نہ رہیں، سوسائٹی کے اندر ایک لڑکی بھی پاک دامن نہ ملے، جیسے یورپ والوں کا حال ہوا کہ وہاں اب کوئی لڑکی ایسی نہیں مل سکتی ہے جس سے کوئی انسان نکاح کرنا چاہے اور اس کو اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ لڑکی پاک دامن ہے، نہیں، بلکہ ان کے ہاں پاک دامنی ختم ہو گئی۔ اب ان کے ہاں پاک دامن رہنے کا تصور ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے زناکاری کوئی جرم ہے۔ اور یورپ کو کیا، اب تو یہاں بھی صورتحال یہاں آ گئی کہ اب زناکاری کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر رضامندی سے کسی کی بیوی بدکاری کر رہی ہے وہ آپ کے قانون میں جرم ہے ہی نہیں، اور رضامندی سے کوئی شوہر بدکاریاں کر رہا ہے قانون میں کوئی جرم نہیں ہے۔ دنیا کی ساری قومیں شیطان کے راستے پر ہیں، بچا ہوا صرف ہمارا دین ہے، ہمارا قرآن، ہمارا نبی۔ یہ کہتا ہے زناکاری اب بھی زناکاری ہے، چاہے دنیا کی قومیں اس کو کتنے ہی حلال بناتی رہیں اور کتنے ہی قانون جواز عطا کرتے رہیں۔ سارے مذہب ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، ہمارا اسلام اب بھی کہتا ہے زناکاری زناکار۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو آج کے اس عہد کے اس دور میں جس میں جوانیاں بچانا مشکل ہے، بچا کر کے دکھاؤ، اور آپ کو آپ کا سماج اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو مبارک ملے گی، کیا کہ تم نے اپنی جوانی کو بچایا۔ سوسائٹی کے اندر دوسری تباہ کن چیز وہ ہے شراب، اور شراب ہی نہیں، شراب جیسی تمام نشے والی چیزیں۔ اور یہ وہ چیز جو مصیبت ہے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور اب آپ کا اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ یہ شراب کی لعنت مسلمان معاشرے سے ختم ہو جانی چاہیے، اس لیے ایمان میں پختگی آ چکی تھی،
اور مرحلہ وہ آ چکا تھا کہ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے ایمان والو, بے شک شراب اور جوا اور ازلام یہ شیطانی کام ہیں, فاجتنبوہ اس سے بچو. اور تفصیلات پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ایک شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں کو لعنت اترتی ہے. شراب بنانے والا, شراب بیچنے والا, شراب کیری کرنے والا, شراب پلانے والا, شراب کا حساب لکھنے والا, شراب 10 آدمیوں کو لعنت. لعن اللہ شاربہا و موسرہا و عاصرہا. اور ایک جگہ براہ راست شراب ہی پر لعنت فرمائی ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر جماع الاسم. خمر جو ہے وہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے. تاکہ جو آدمی اس شراب کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اس کے مزاج کے اندر جرائم پیدا ہو جاتے ہیں, اس کے مزاج کے اندر گناہ کا تصور نکل جاتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ شراب پینے والا شراب پی پی کر کے اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے جو قدم انسان اپنی بیوی کے ساتھ اٹھاتا ہے. وہ مرحلہ آتا ہے اور ایسے لوگوں کے حالات سامنے آتے رہتے ہیں. وہ بیٹیاں جو ہم کو فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ کا معاملہ ایسا ہے, یہ کیا ہے کہ انسان اخلاقی طور پہ اتنا مردہ ہو جاتا ہے, اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ کہتا ہے کہ مجھے اب اس کو اپنی بیوی اور اپنی بہن میں فرق ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام اتنی سختی کے ساتھ شراب کو حرام کیوں کرتا ہے, تو جواب, شراب انسان کے ایمان کو تباہ کرتا ہے, شراب انسان کی صحت کو تباہ کرتا ہے, شراب انسان کے اخلاق کو تباہ کرتا ہے, شراب انسان کی معیشت کو تباہ کرتا ہے. جو شراب میں پھنس گیا وہ اپنے پیسے کو شراب میں پہلے برباد کرتا ہے, اپنے گھر کے ذریعہ پوری بعد میں کرتا ہے. میرے سامنے ایک عورت آئی 3 معصوم بچے لے کر کے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر دن میں جو کچھ کماتا ہے شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ وہ شراب پیتا ہے, ہم کو گھر میں کھانا تک نہیں ملتا. تو میں نے اسے بلایا شوہر. اب وہ شوہر کو جب بلایا تو اس کی حالت یہ تھی وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا, کیونکہ وہ ڈرگز کا شکار ہو کر کے اب وہ کپڑی تاری ہو چکی تھی, وہ ٹک بھی نہیں سکتا تھا. شراب اور منشیات کی وجہ سے انسان دماغی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے, نرو سسٹم اس کا تباہ ہو جاتا ہے, معدے کا سسٹم اس کا تباہ ہو جاتا ہے, اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, جنسی طور پر بھی وہ تباہ ہو جاتا ہے. ہاں وقتی طور پر اسے لگتا ہے مجھے سکون مل رہا ہے, لیکن آگے چل کر کے پھر وہ اس کا ایسا عادی بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی صحت, اس کا گھر, اس کا معاشرہ, اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. شرابیوں کی وجہ سے گھر کیسے تباہ ہو جاتے ہیں یہ جب ہم اندر جائیں گے اور شرابیوں کے حالات معلوم کریں گے تب سمجھ میں آتا ہے کہ شراب کی وجہ. اسی شہر کے اندر ایک گھر کو میں نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اپنے حالات کو سنائے. لڑکا جو ہے وہ ڈرگز کا شکار ہو گیا ہے, اور چونکہ اس کو پیسہ مل نہیں رہا ہے, آمدنی کا ذریعہ کوئی نہیں ہے, اس لیے اس نے اپنے گھر سے چوری کرنے شروع کر دی. یہ کبھی اپنے گھر کے برتن نکال کے بیچتا ہے. اب برتن کب تک بیچتا ہے, وہ تو تانبے کے جو چند برتن تھے وہ بک کے ختم ہو گئے. اس کے بعد جب باقی کچھ نہیں بچا تو اس نے دیکھا کہ ابا جان لاکر کے اندر پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے, تو اسے لاکر سے پیسے نکالنے شروع کیے. صورتحال یہ تھی کہ باپ آٹو چلاتا ہے, وہ پیسے لا کر کے بیوی کو دیتا ہے, بیوی جو ہے وہ پیسے لا کر میں رکھتی ہے, اور بیٹا جو ہے وہ چپکے سے وہاں سے پیسے نکال کر کے ڈرگس کو اڑا رہا ہے. گھر میں جوان بیٹی ہے, اس کو معلوم تھا کہ بھائی جان کیا کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں, اور کسی کو پتا نہیں تھا. ایک دن اس باپ نے شام کو آ کر بیوی سے کہا تو تم پوس سوچاؤ تم کہتے اچھا پوس جمع گمی تم اچھاؤ تم کہتے جمع گمی. بیوی نے اٹھا کر وہ ٹھیلا دے دیا. اب وہ جب گن رہا ہے تو وہ پیسے کم ہیں. شوہر کہتا ہے کہ موس کھایا جماسن 1.5 لچ بڑی بھائی چنکی کم کود گئی پوس. میرا اندازہ یہ تھا کہ اتنا پیسہ ہوگا, یہ پیسہ کہاں چلا گیا. بیوی کہتی ہے کہ تو مجھے دیتا تھا پیسہ, میں اسی میں رکھ دیتی تھی بس اچھی ٹھیلس مسنا. شوہر کہتا ہے یہ پیسے تو نے کہاں کر دیے چونتے میں 7 سال جن کو سے. بیوی کہتی ہے تو مجھے پیسہ دیتا تھا میں اسی میں ڈالتی تھی. شوہر نے کہا شاید مجھ انداز سماشک اندی سوزن مائل نہیں کیا. ٹھیک, بیوی گرم ہو گئی چکیا تو مائل نہیں کیوں نہ ہو گئی. اس پر لڑائی شروع ہو گئی. بہن بھی پھر موجود ہے, بھائی بھی موجود ہے. بھائی جان رہا ہے کہ سارا کارنامہ میرا ہے, مگر ماں کو بھی پتا نہیں ہے پیسہ غائب کہاں سے ہوا, اور بہن کو پتا ہے یہ سارا بھائی کر رہا ہے, مگر بہن چپ بیٹھی ہے. اس لیے چپ بیٹھی ہے کہ اگر وہ بن تو بھائی جانس کیا بنو پر, یہ اپنے بھائی کو پردہ کر رہی ہے. باپ یہ کہتا ہے میں تھوڑا تھوڑا پائی جمع کر رہا ہوں اس بیٹی کی شادی کے لیے, اور یہ پیسہ کہاں چلا گیا. بیوی کہتی ہے میں نے اسی میں رکھا, مجھے کیا پتا کہاں گیا, جتنا تو نے دیا اتنا ہی میں رکھتی تھی. شوہر کہتا ہے سچی تے اندھی سوچنے مال نہیں کن شاید تیت کو دی پہنچے
12 इस पर लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई चलती रही, यहां तक कि मारपीट हो गई। उस मारपीट में बेटी ने, मैं उनको मामू को फोन किया, मायके वालों को, मुआजमा रखे, ठीक, मेरी माँ को मार दिया, आगे वहां से बोलो। जब वहां से वो लोग आगे तो देखा उनके इस आदमी ने अपनी बीवी को मारा है, और जब उन्होंने आकर के देखा कि मारपीट हुई है, उन्हें इस पर हमला किया और इसकी मारपीट की। जब इसकी मारपीट हुई तो इसने कहा फिर तेरे को तलाक, अख तलाक, ज़ तलाक, त्र तलाक, श तलाक, हाथ तलाक। और उसके बाद फिर वो बीवी उठ करके चली गई, ठीक, बीवी उठ करके चली गई। बीवी मायके में है, बेटी जो है वो मासी के पास है, बेटा जो है वो ड्रग्स में फिर रहा है, बाप अपने घर में अकेला फिर रहा है बेचारा, वो ऑटो चलाता है, शाम को अपने घर में, आप कहां जाएगा। ये सारा बहरान किसने पैदा किया? एक लड़के के ड्रग्स ने। मेरे भाई, तो एक मिसाल है, इस जैसी न जाने कितनी दर्दनाक मिसालें हैं कि घर कैसे तबाह हो जाते हैं इस शराब की वजह से। तो याद रखें, अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। ए ईमान वालो, ये शराब शैतानी अमल है। चुनाचे जिस वक्त मदीना शरीफ में अल्लाह के नबी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त मदीना शरीफ का पहले से जो चला आ रहा था माशरा, उसमें सारी खराबियां थी। अब सहाबा मुसलमान हो गए, ईमान वाले बन गए, एक एक चीज वो छोड़ते गए, ईमान पुख्ता हो चुका था, जिस चीज का हुक्म आएगा फौरन छोड़ देंगे। चुनाचे तफसीरों में लिखा हुआ आता है कि एक सहाबी है हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला, और अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला उन कीमती सहाबा में से थे। अबू तलहा रज़ी अल्लाह उन कीमती सहाबा में से थे कि जिस शख्स ने मस्जिद नबवी के पास इनका शानदार बाग था, बल्कि मदीना मुनव्वरा के सबसे अच्छा बाग उन्हीं का था। कुरान की आयत नाजिल हो गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम तब तक नेकी के ऊंचे मकाम तक नहीं पहुंच सकोगे जब तक तुम अपनी प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे। तो अबू तलहा अंसारी हाजिर हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा सबसे बेहतरीन बाग ही आपके सामने है, मैंने अल्लाह के रास्ते सदका कर दिया। हुज़ूर ने फरमाया, वाह 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 वाह, कितना शानदार सदका किया। ज़ालका मालुन राबिहुन, ज़ालका मालुन रायहुन, राबिहुन है या रायहुन है, बुखारी शरीफ की हदीस में। बहरहाल वो सहाबी जिसने लन तनालुल बिर्र आयत नाजिल होने पर सारा बाग दिया, और वो बाग आज मस्जिद नबी के अंदर शामिल है। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु साथ में, अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु अंसारी के मुतालिक किताबों में आता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले ऊंट में सवार तशरीफ ले जा रहे थे। वो जो कजावा था जिस पर बैठे हुए थे, वो कजावा थोड़ा कमजोर था, वो ठीक तरह से बांधा हुआ नहीं था। हुजूर चल रहे हैं, आपके साथ अज़वाज मुतहरात में से हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला भी बैठी हुई है। अबू तलहा पीछे से अपने ऊंट पर सवार चल रहे हैं, काफिला चलता रहा, यहां तक कि वो जो हुजूर का कजावा था जिसमें हुजूर बैठे हुए थे, वो चूंकि ढीला था तो वो पलटने लगा, ऐसे पलटते पलटते तो हुजूर गिर गए। जब हुजूर नीचे गिरने लगे तो अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने इतनी फुर्ती से अपने कजावे से नीचे छलांग मारी और हुजूर को नीचे गिरने नहीं दिया, गिरने से पहले उठा लिया। अबू तलहा अंसारी वो शख्स, ये अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने घर में बैठे हैं और शराब पीने की तैयारी, जिंदगी हो गई थी शराबें पीते पीते, और अभी तक शराब हराम नहीं हुआ था। इतने में बाहर से ऐलान हो गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। तो अबू तलहा अंसारी हज़रत अनस से फरमाया, अनस जल्दी देखो क्या ऐलान हो रहा है। हज़रत अनस बाहर निकले, कहने लगा, हज़रत ऐलान हो रहा है शराब हराम, ऐलान शराब कहीं तो लिखा है, खुद बाहर आ गए कि देखेंगे वाकई शराब हराम हो गया। जो ही बाहर ऐलान हो गया शराब हराम है, उसी वक्त वापस आए, कह लगे जितने शराब के मटके थे तोड़ो इनको, और उसी वक्त शराब के मटके तोड़ दिए। वो दिन और मौत का दिन, उसके बाद कभी शराब का हाथ नहीं। उसे वो कहते हैं मदीने की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे बारिश के दिनों में नालियों में पानी बहता है, ये वही दिन था। इंसान जब किसी काम का इरादा करता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जिस किसी भाई को ये बुरी लत लग गई हो, या जहां जहां कहीं भी इस तरह की मुसीबतों में लोग मुब्तला हों, हम कोशिश करेंगे, अपने आप को उससे बचाएंगे, और हमारे जो भाई, हमारे जो बुजुर्ग उसमें मुब्तला हो गए उनको उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल खम्रु जुम्माउल इस्म, शराब जो है ये बेशुमार गुनाहों की जड़ है। क्योंकि शराब की बिना पर इंसान चोरियां करता है, शराब की बिना पर इंसान बदकारियां करता है, बल्कि शराब की बिना पर इंसान बदकारी करते करते वहां तक पहुंचा
کہ میں اس جیل کو جانتا ہوں جس جیل میں بوڑھا انسان اس لیے جیل میں ہے کیونکہ اس نے اپنی پوتی کے ساتھ بدکاری کی تھی شراب پینے کے، اور وہ جموں ایریا میں وہ جیل۔ اور اگر یہاں کشمیر کی بات سنیں، جہاں سری نگر شہر کے قریب ایک علاقہ، اور ابھی پچھلے ہفتے وہاں، اور اگلا جمعہ میں وہیں جا کے پڑھوں گا، وہاں کے لوگ آئے اور ایک آدمی کو لے کر کے آئے، اس نے باہر سے ایک مظلوم تباہال خاتون جو برمیوں کی تھی، وہ برمیوں کی عورت لائی ہے، اور برمی کی عورت لا کر کے نکاح کسی اور کے ساتھ کیا ہے، اور خود شراب پی کر اس کے ساتھ بدکاریاں کرتا رہا۔ انسان اس مصیبت میں جب پھنستا ہے تو پھر اسے کچھ پتہ نہیں رہتا، وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، اس سے اخلاق بھی تباہ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ کوئی انسان شراب کا عادی ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ کمائی کے قابل نہیں رہتا، اس کے بعد پھر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کو وہ نشے کی چیز نہیں ملے گی تب تک اپنے آپ کو ایب نارمل ہی رکھے گا۔ یاد رکھیں، نشے میں اندر داخل ہونا اپنے اختیار میں ہے، پھر جب انسان نکلنا چاہتا ہے پھر نکل نہیں پاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان کتنی کوشش کرتا ہے نکلنے کی، نکل نہیں پاتا ہے۔ آج نکلنا اگر مشکل ہے، اگلے کل نکلنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، اور اس سے پرسوں اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو اس میں جتنا ڈوبتا گیا اتنا زیادہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آج تک بچے ہوئے ہیں تو شکر پڑھیں اور آئندہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اور اگر بچے ہوئے نہیں ہیں تو اس میں پھنس گئے ہیں تو آج آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بچائیں گے۔ اس بچانے کے لیے کیا چیزیں کرنی ہوں گی؟ نمبر 1، ہر وقت یہ ذہن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابھی جو آیت سنا رہے تھے ہمارے مولانا، یوم تبلی السرائر، تم چھپ کر کے کتنی شرابیں پیو گے؟ انسانوں سے انسان چھپ سکتا ہے، اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم انسانوں سے چھپنا چاہتے ہو، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ یوم تبلی السرائر، تمہارے اندر کے سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ تمہارے کس کس کے ساتھ غلط تعلقات تھے، تم نے کہاں چھپ چھپ کے شرابیں پی ہیں، تم نے کہاں کہاں ڈرگز کیے ہیں، تم نے کہاں غلط کام کیے ہیں، تم نے کہاں رشوتیں کھائی ہیں، تم نے کہاں فراڈ کیے ہیں، تم نے کہاں کیا 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 ہے، انسانوں کو پتا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارا کھول کر کے وقالوا ما لهذا، کہتا ہے قیامت کے دن انسان جب اس نام اعمال کو دیکھے گا، کیا اس میں تو کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے، وہ سارے جرائم ایک ایک کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، جب کسی قوم میں یہ چند جرائم شروع ہو جاتے ہیں، زناکاری کا جرم، شراب خوری کا جرم، انسان دوسروں پر ظلم کرے اس کا جرم، جب یہ 3 جرم شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے تھوڑے دن تو انتظار رہتا ہے، اور جب وہ انتظار کے بعد سدھرتے نہیں ہیں پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کا۔ قرآن کریم میں آیت ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنے کا اور ان کو کھلی چھوڑ دیتے ہیں، وہ فسق و فجور کرتے ہیں۔ فسق و فجور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چوریاں کریں گے، وہ ڈاکہ ڈالیں گے، وہ فراڈ کریں گے، وہ بدکاریاں کریں گے، گھروں میں بدکاریاں ہوں گی، سڑکوں میں بدکاریاں ہوں گی، ہوٹلوں میں بدکاریاں، اس میں ٹورسٹ مقامات پر بدکاریاں، یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، جب انسان بگڑتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ ایک افسر نے مجھ سے خود فرمایا، کیا لگا جی ہمارے ہاں فلاں جگہ تھانے میں ایک لڑکی بند ہے جس کو اس کی ماں نے بیچا ہے 5,000 روپے کے بدلے میں، اور ایک رات کے لیے 5,000 کے بدلے میں، جب ڈوبتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو جب یہ حالات ہوتے ہیں، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، پھر جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس قوم کو پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بس ہم میں سے جو جوانی کی زندگی میں ہیں اور ابھی نکاح نہیں ہوئے ہیں، اپنی جوانی کو بچانے کا ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں، اور اگر کوئی اس مصیبت میں پھنس گیا ہے طے کر کے اٹھیں، انشاءاللہ آج ہی بعد وہ تعلقات میں ختم کروں گا۔ اور اس میں شیطان الگ الگ دھوکے بھی دے گا، اے میں وعد کرمت ما کس وعد کلفی، یہ میں کس دھوکہ دن چنا جائے، یہ سب شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں۔ حرام کے وعدے کرنا وعدہ ہی نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ کو فوراً اس سے نکال لینا ہے، اور آج کے بعد ہی نہ اس سے فون کرنے چاہیے، نہ اس کا فون اٹینڈ کرنا چاہیے، اسے فون ڈیلیٹ کر دیں جن کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایسے نوجوان جب توبہ کرتے ہیں آ کر وہ کہتے ہیں کہ جی 8 10 کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، آج ہم تو توبہ کر کے اٹھے انشاءاللہ۔ جتنے جوان ہیں کن کن چیزوں سے غلط تعلقات ہوں ان سے، تو اگر چرس کا عادت شروع ہو گئی اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کیپسول کھانے کی عادت لگ گئی اسے اپنے آپ کو بچائیں، انجیکشن کرنے کی عادت لگ گئی اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر بوٹ پالش روٹیوں میں لگانے کی عادت پڑ گئی اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جن کے ساتھ یہ شرابیوں کی دوستیاں ان سے اپنے آپ کو دور کر دیں۔
कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम जालिम कयामत के दिन अपनी उंगलियों को काटोगे और कहोगे अफसोस मैं फलाने के साथ उठता बैठता क्यों ना। ये शराबी दूसरे शराबियों के दुश्मन होंगे, ये बदकारियों में मुब्तला इंसान दूसरे दोस्तों के दुश्मन होंगे, मैं इनके साथ क्यों। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। और जो इन नशे की चीजों में मुब्तला हो गया हो, चाहे वो बुढ़ापे का हो, चाहे वो जवानी में हो, चाहे जिस उम्र का हो, मेरे भाइयों आप यहां बैठे हैं, अल्लाह का हुक्म यही है, ये आपकी सेहत के लिए भी नुकसान दे, आपके घर के लिए नुकसान दे, आपके अल्लाह अकबर। वो बाप क्यों नहीं समझता है जिस बाप के घर में बेटियां हैं और वो बेटियां इंतजार में हैं कब हमारा रिश्ता होगा, वो क्यों नहीं समझता है कि कल को जब लोग कहेंगे ये शराबी है तो तुम्हारी बेटियों को लेगा कौन। इससे बड़ा जुल्म कौन क्या होगा। मेरे भाइयों, जो इन दो तीन खराबी में मुब्तला हैं, तौबा करके उठेंगे इंशाअल्लाह। हम इरादा करेंगे कि हम अपने आप को इन बुराइयों से बचाएंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप उलमा के साथ करीब रहें, दावत के साथ जुड़ें, उलमा की मजलिसों में बार बार आते रहें, अपने हालात पर्सनल लाइफ अपने हालात सुनाएं। जिस तरह से कोई आदमी डॉक्टर को जाकर कहता है कि मेरे घर के हालात ये हैं, डॉक्टर को अपनी बीमारी बयान करते हुए कोई नहीं शर्माता, और जो शर्माएगा वो उसका कभी इलाज नहीं होगा। ठीक इसी तरह से किसी मुस्तनद आलिम के पास आकर के उसके अपने हालात सुनाएं, और अपने हालात सुना करके बताएं कि मेरे अंदर ये खराबी है, ये मुसीबत है, मैं चाहता हूं इससे अपने आप को बचाऊं, उसे अपने आप को निकालूं। वो तदबीरें बताएगा, वो हिम्मत देगा, वो माहौल बदलने की कोशिश करेगा, और इस तरह से। लेकिन आप इरादा तो करें इस खराबी से अपने आप को बचाने की। लेकिन जब किसी जगह के लोग जुर्म को जुर्म नहीं समझ रहे हों और वो कहेंगे हमें तो करना है, हमें तो छोड़ना ही नहीं है, तो ये सरकशी की हालत होती है। और सरकशी की हालत पर अल्लाह की तरफ से खतरनाक फैसले आते हैं। क्या कि जहां के लोग जुर्म को जुर्म नहीं समझ रहे हैं, जुर्म को मजे के साथ कर रहे हैं, वहां के लोगों को तो तबाही कर देना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्या 2-3 झटके नहीं लग चुके हैं कश्मीरियों को? जलजले का झटका आ चुका है, और उसके बाद फिर दूसरा झटका सैलाब का आ चुका है, और अगर सुधार नहीं आया तो तीसरा झटका वो वाला आएगा कि पिछले झटकों में तो माल चला गया, अगले झटकों में इंसान नहीं जाएंगे, और उस वक्त इंसान बचने की कोशिश में बच नहीं पाएंगे। क्योंकि अल्लाह जो कुरान करीम अल्लाह ताला, जब मेरी पकड़ आएगी तुम बच नहीं पाओगे। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। जब वो भूल जाते हैं जो हमने बार बार उनको समझाया था, मैं हर चीज का दरवाजा खोल देता हूं, करो जो मर्जी। अखज़नाहुम बग़ततन, मैं अचानक पकड़ लेता हूं, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून वलो अहना लहल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्तियों के लोग ईमान कबूल कर तक़वे का इख्तियार करें, गुनाहों से बचें, हराम कामों को छोड़ दें, तो हम आसमान और जमीन की बरकतें उनके लिए खोल देंगे। और अगर नहीं तो मैं दिन के उजाले में भी अजाब ला सकता हूं, रात के अंधेरे में भी अजाब ला सकता हूं। तुम सोए होंगे, सुबह एक भी नहीं उठेगा, और सुबह निकलेंगे काम के लिए, एक भी वापस नहीं आएगा। अल्लाह जल्ल शानो ये वार्निंग भी देते हैं, वो वार्निंग में वलौ याखुजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अल्लाहु ज़ाहिरा मिन दाब्बा। अगर लोगों की बदकारियों पर अल्लाह जल्ल शानो पकड़ करने पर आए, रोए जमीन पर इंसान तो इंसान, जानवर भी बाकी नहीं बचेंगे। मा तरका अल्लाहु ज़ाहिरा मिन दाब्बा। मेरे भाइयों, बस यही खुलासा है, नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, और जब नमाजों की पाबंदी करेंगे हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होगी गुनाहों से बचने की। कुरान करीम की तिलावत करेंगे। जिन लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा है, रोजाना घर के अंदर कुरान की तिलावत आवाज के साथ तिलावत करें। तिलावत करने के नतीजे में अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है, जिससे इंसान गुनाहों से बच जाता है। याद रखें, पढ़े लिखे इंसान अतीस बन जाते हैं, अनपढ़ इंसान जो तिलावत करता रहता है वो कभी खुदा का मुनकिर नहीं होता, क्योंकि कुरान करीम की तिलावत उसको गुमराह होने से बचा लेती है। पढ़े लिखे इंसान कम्युनिस्ट बन जाएंगे, अनपढ़ इंसान जो सीधा साधा कुरान शरीफ की तिलावत करता है वो गुमराह नहीं होता। क्यों नहीं? कुरान करीम की तिलावत उसको हिदायत पर जमा करके रखती है। उसको शैतान के हमले होंगे, वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, और ये हिदायत पर जमा रहता है। हमने देखा पढ़े लिखे इंसानों को गुमराह होते हुए देखा, और अनपढ़ इंसान हिदायत पर जमा हो देखा। तो कुरान करीम की तिलावत करें। सुबह को रोजाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करें, शायद दज्जाली हमलों से बचेंगे। सोने के बाद सूरह मुल्क की तिलावत क्या करें। हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ा करें। सोने के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ने का एहतमाम करें। ये वो तमाम चीजें हैं जो अल्लाह के नबी ने हमको सिखाई है। वो दुआएं जो अल्लाह के नबी ने सिखाएं, वो दुआएं पढ़ने का मामूल बनाएं। और जब दुआओं का मामूल बनाएंगे तो उसके बाद फिर हम गुमराही से बचने की हिम्मत पैदा होगी। मेरे भाइयों, हमारी हैसियत क्या है? अल्लाह के नबी तो अपने लिए दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाना, कहीं मैं गुमराह न हो जाऊं।
اللهم إني أعوذ بك أن أضل یا اللہ میں کر سے حفاظت گسن گمراہ گسن اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل یا اللہ میری حفاظت فرما میں پھسل نہ جاؤں یا اللہ میری حفاظت فرما میں پھسلا نہ دیا جاؤں یا اللہ میری حفاظت فرما میں جہالت نہ کروں یا اللہ میری حفاظت فرما میں گمراہ نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی کہاں گمراہ ہو سکتے تھے؟ یا اللہ میری حفاظت میرا دل نفاق سے پاک رہے میری آنکھ خیانت نہ کرے. اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں اور ہم تو دعائیں یاد کریں اور ان دعاؤں کو پڑھنے کا مزاج بنائیں. اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور کہیں اپنے آپ کو آج تک تم نے ہزاروں مرتبہ نامحرم اپنی بہنوں کو دیکھا ہوگا تمہیں ملا کچھ نہیں ہے. آج جا کر تم دیکھتا رہو کہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آپ کے گھروں میں جو آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہنیں ہیں ان کی کڑی نگرانی کریں. ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ آپ کی بہن میں آپ کی بیٹیاں جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے وہ پڑھنے کے لیے پڑھ کر کے آئیں یا نہ آئیں عصمتیں کھو کر کے واپس آ جائیں. خصوصاً یہاں کشمیر کی جتنی بیٹیاں باہر کے شہروں میں ہیں معلومات اگر کریں گے ان کے حالات کیا ہیں اکثر ان کا حال یہ بن چکا ہے کہ کسی کی عصمت محفوظ نہیں ہے. اور وہیں کے یہاں کشمیر کے لڑکے وہیں سے فون کر کے بتاتے رہتے ہیں کبھی چندی گڑھ سے کبھی دہرادون سے کبھی پونے سے کبھی بنگلور سے وہ بتاتے رہتے ہیں کشمیریوں کی لڑکیوں کا حال یہاں کیا ہے. اور جب ان کو جا کر کہتے ہیں وہ ساتھ میں جواب میں کہتے ہیں ایکچولی تو اسلام ضرورت ہے وہ تو اسلام سے بھی نفرت کر رہی ہے. تو اپنی بیٹیوں کی نگرانی کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بیٹیوں کی ڈگریوں کے چکر میں ان کا ایمان ان کی عصمتیں ان کا کیریکٹر سب کچھ تباہ کر چکے ہوں. میرے بھائیوں ہمارے لیے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم پاک دامن بنیں. اور یاد رکھیں کہ جب کسی قوم میں پاک دامنی نہیں رہتی ہے بعد میں اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے فیصلے آتے ہیں اور اس میں اللہ پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں مسجدیں ہیں یا نیک لوگ ہیں جو فیصلے شرابی بھی ہو گئے. انسانوں سے انسان چھپ سکتا ہے اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تم انسانوں سے چھپنا چاہتے ہو اللہ سے چھپ نہیں سکتے. یوم تبلی السرائر تمہارے اندر کے سارے راز کھول دیے جائیں گے. تمہارے کس کس کے ساتھ غلط تعلقات تھے تم نے کہاں چھپ چھپ کے شرابیں پی ہیں تم نے کہاں کہاں ڈرگز کیے ہیں تم نے کہاں غلط کام کیے ہیں تم نے کہاں رشوتیں کھائی ہیں تم نے کہاں فراڈ کیے ہیں تم نے کہاں کیا 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 ہے. انسانوں کو پتا ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ سارا کھول کر دیا. وقالوا ما لهذا کہتا ہے قیامت کے دن انسان جب اس نامہ اعمال کو دیکھے گا کہ اس میں تو کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے وہ سارے جرائم ایک ایک کر کے لکھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں جب کسی قوم میں یہ چند جرائم شروع ہو جاتے ہیں زنا کاری کا جرم شراب خوری کا جرم انسان دوسروں پر ظلم کرے اس کا جرم جب یہ تین جرم شروع ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے تھوڑے دن تو انتظار رہتا ہے اور جب وہ انتظار کے بعد سدھرتے نہیں ہیں پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کا. قرآن کریم میں آیت ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنے کا اور ان کو کھلی چھوڑ دیتے ہیں وہ فسق و فجور کرتے ہیں. فسق و فجور کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ چوریاں کریں گے وہ ڈاکہ ڈالیں گے وہ فراڈ کریں گے وہ بدکاریاں کریں گے گھروں میں بدکاریاں ہوں گی سڑکوں میں بدکاریاں ہوں گی ہوٹلوں میں بدکاریاں تو اس میں ٹورسٹ مقامات پر بدکاریاں جہاں تک کہ اللہ اپنی حفاظت فرمائے. اللہ حفاظت فرمائے. جب انسان بگڑتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے. ایک افسر نے مجھ سے خود فرمایا کیا لگا کہ ہمارے ہاں فلاں جگہ کھانے میں ایک عورت میں لڑکی بند ہے جس کو اس کی ماں نے بیچا ہے 5,000 روپئے اور ایک رات کے لیے 5,000 کے بندے جب ڈوبتا ہے تو جہاں تک تو جب یہ حالات ہوتے ہیں امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہم القول فدمرناہا تدمیرا. پھر جب وقت فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس قوم کو پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں. میرے بھائیوں بس ہم میں سے جو جوانی کی زندگی میں اور ابھی نکاح نہیں ہوئے اپنی جوانی کو بچانے کا ارادہ کر کے اور اگر کوئی اس مصیبت میں پھنس گیا طے کر کے فرماتے ہیں تم ظالم قیامت کے دن اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور کہو کہ افسوس میں فلانے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کیوں نہ. یہ شرابی دوسرے شرابیوں کے دشمن ہوں گے یہ بدکاریوں میں مبتلا انسان دوسرے دوستوں کے دشمن ہوں گے. میں ان کے ساتھ کیوں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور جو نشے کی سیٹوں میں مبتلا ہو گیا ہو چاہے وہ بڑھاپے کا ہو چاہے وہ جوانی میں ہو چاہے جس عمر کا ہو میرے بھائیو آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا حکم یہی ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دے آپ کے گھر کے لیے نقصان دے آپ کے اللہ اکبر. وہ باپ کیوں نہیں سمجھتا ہے جس باپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیاں انتظار میں ہیں کب ہمارا رشتہ ہوگا وہ کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ کل کو جب لوگ کہیں گے یہ شرابی ہے تو تمہاری بیٹیوں کو لے گا کون. اس سے بڑا ظلم کون کیا ہو. میرے بھائیوں جو ان
دو تین خرابیوں میں مبتلا ہیں، توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، ہم ارادہ کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علماء کے ساتھ قریب آئیں، دعوت کے ساتھ جڑیں، علماء کے مجلسوں میں بار بار آتے رہیں، اپنے حالات پرسنل لائف اپنے حالات سنائیں۔ جس طرح سے کوئی آدمی ڈاکٹر کو جا کر کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات یہ ہیں، ڈاکٹر کو اپنی بیماری بیان کرتے ہوئے کوئی نہیں شرماتا، اور جو شرمائے گا وہ اس کا کبھی علاج نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے کسی مستند عالم کے پاس آ کر کے اس کے اپنے حالات سنائیں، اور اپنے حالات سنا کر کے بتائیں جی میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ مصیبت ہے، میں چاہتا ہوں اسے اپنے آپ کو بچاؤں، اسے اپنے آپ کو نکالوں۔ وہ تدبیریں بتائے گا، وہ ہمت دے گا، وہ ماحول بدلنے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح سے۔ لیکن آپ ارادہ تو کریں اس خرابی سے اپنے آپ کو بچانے کی، لیکن جب کسی جگہ کے لوگ جرم کو جرم نہیں سمجھ رہے ہوں اور وہ کہیں کہ ہمیں تو کرنا ہے، ہمیں تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، تو یہ سرکش کی حالت ہے، اور سرکشی کی حالت پر اللہ کی طرف سے خطرناک فیصلے آتے ہیں۔ کیا کہ جہاں کے لوگ جرم کو جرم نہیں سمجھ رہے ہیں، جرم کو مزے کے ساتھ کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو تباہی کر دینا چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا 2-3 جھٹکے نہیں لگ چکے ہیں کشمیریوں کو؟ زلزلے کا جھٹکا آ چکا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا جھٹکا سیلاب کا آ چکا ہے، اور اگر سدھار نہیں آیا تو تیسرا جھٹکا وہ والا آئے گا کہ پچھلے جھٹکوں میں تو مال چلا گیا، اگلے جھٹکوں میں انسان نہیں آئے گا، اور اس وقت انسان بچنے کی کوشش میں بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ جب میری پکڑ آئے گی تم بچ نہیں پاؤ گے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب وہ بھول جاتے ہیں جو ہم نے بار بار ان کو سمجھایا تھا، میں ہر چیز کا دروازہ کھول دیتا ہوں، کرو جو مرضی۔ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، میں اچانک پکڑ لیتا ہوں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان قبول کر تقوی کے سیر کریں، گناہوں سے بچیں، حرام کاموں کو چھوڑ دیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ اور اگر نہیں تو میں دن کے اجالے میں بھی عذاب لا سکتا ہوں، رات کے اندھیرے میں بھی عذاب لا سکتا ہوں۔ تم سوئے ہوں گے، صبح ایک بھی نہیں اٹھے گا، اور صبح نکلیں گے کام کے لیے بھی واپس نہیں آئے گا۔ اللہ جل شانہ یہ وارننگیں بھی دیتے ہیں، وہ وارننگ ہے وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ اللَّهُ ظَاهِرًا مِنْ دَابَّةٍ۔ اگر لوگوں کی بدکاریوں پر اللہ جل شانہ پکڑ کرنے پر آئیں، روئے زمین پر انسان تو انسان جانور بھی واقعی نہیں بچے۔ مَا تَرَكَ اللَّهُ ظَاهِرًا مِنْ دَابَّةٍ۔ میرے بھائیو، بس یہی خلاصہ ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور جب نمازوں کی پابندی کریں گے ہمارے اندر انرجی پیدا ہوگی گناہوں سے بچنے کی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جن لوگوں نے قرآن شریف پڑھا ہے روزانہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت آواز کے ساتھ تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے نتیجے میں اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، پڑھے لکھے انسان عزیز بن جاتے ہیں، ان پڑھ انسان جو تلاوت کرتا رہتا ہے وہ کبھی خدا کا منکر نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت اس کو گمراہ ہونے سے بچا لیتی ہے۔ پڑھے لکھے انسان ٹیررسٹ بن جائیں گے، ان پڑھ انسان جو سیدھا سادہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت اس کو ہدایت پر جمع کر کے رکھتی ہے۔ اس کو شیطان کے حملے ہوں گے، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، اور یہ ہدایت پر جمع رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا پڑھے لکھے انسان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور ان پڑھ انسان ہدایت پر جمع ہو دیکھا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، صبح کو روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، شاید دجالی حملوں سے بچیں گے۔ سونے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھا کریں، سونے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی ہیں، وہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے سکھائیں، وہ دعائیں پڑھنے کا معمول بنائیں، اور جب دعاؤں کا معمول بنائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم گمراہی سے بچنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو اپنے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری حفاظت فرمانا کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، اللہ انی اعوذ بک ان اضل، یا اللہ میں تجھ سے حفاظت میں گمراہ کر سکتا، اللہ انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او اصل، یا اللہ میری حفاظت فرما میں پھسل نہ جاؤں، یا اللہ میری حفاظت فرما میں پھسلا نہ دیا جاؤں، یا اللہ میری حفاظت فرما میں جہالت نہ کروں، یا اللہ میری حفاظت فرما میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی کہاں گمراہ ہو سکتے؟ یا اللہ میری حفاظت، میرا دل نفاق سے پاک رہے، میری آنکھ خیانت نہ کرے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کر رہا ہوں، ہم تو دعائیں یاد کریں اور ان دعاؤں کو پڑھنے کا مزاج بنائیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور کہیں اپنے آپ کو آج تک تم نے ہزاروں مرتبہ نامحرم اپنی بہنوں کو دیکھا ہوگا، تمہیں ملا کچھ نہیں ہے، آج جا کر تم دیکھتا رہو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
اور آپ کے گھروں میں جو آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہنیں ہیں ان کی کڑی نگرانی کریں. ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ آپ کی بیٹیاں جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے، وہ پڑھنے کے لیے پڑھ کر کے آئیں یا نہ آئیں قسمتیں کھو کر کے واپس آئیں. خصوصاً یہاں کشمیر کی جتنی بیٹیاں باہر کے شہروں میں ہیں، معلومات اگر کریں گے ان کے حالات کیا ہیں، اکثر ان کا حال یہ بن چکا ہے کہ کسی کی قسمت محفوظ نہیں. اور وہیں کے یہاں کشمیر کے لڑکے وہیں سے فون کر کے بتاتے رہتے ہیں، کبھی چندی گڑھ سے، کبھی دہرادون سے، کبھی پونے سے، کبھی بنگلور سے، وہ بتاتے رہتے ہیں کشمیریوں کی لڑکیوں کا حال یہاں کیا ہے. اور جب ان کو جا کر کہتے ہیں وہ ساتھ میں جواب میں کہتے ہیں ایکچوئلی تو اسلام سے وہ تو اسلام سے بھی نفرت کر رہی ہے. اپنی بیٹیوں کی نگرانی کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بیٹیوں کی ڈگریوں کے چکر میں ان کا ایمان، ان کی عصمتیں، ان کا کیریکٹر سب کچھ تباہ کر چکے. میرے بھائیوں، ہمارے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم پاک دامن بنیں. اور یاد رکھیں کہ جب کسی قوم میں پاک دامنی نہیں رہتی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے فیصلے آتے ہیں اور اس میں اللہ پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں مسجدیں ہیں یا نیک لوگ ہیں، جو فیصلے آتے ہیں تو سب کے لیے آتے ہیں. کشمیر کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہ جو جھیل بولر ہے، یہ جھیل بولر جھیل نہیں تھی، یہ شہر تھا. اور اس شہر میں یہ سارے برے کام ہوتے تھے. کہیں 5-6 ہزار سال پہلے، یعنی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے 5-6 ہزار سال پہلے یہاں ایک شہر تھا. اس شہر کا نام تھا سدھمت نگر. اور وہاں یہی ساری بدکاریاں ہوتی تھی کیونکہ کشمیریوں میں پہلے سے رہا ہے، یہ حسین لوگ رہے ہیں، خوبصورتیاں یہاں عام رہی ہیں. اور وہ جو بدکاریاں وہاں ہوتی تھی، شراب خوریاں، بدکاریاں، اور بعد میں جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا وہ شہر ہی ڈبو دیا گیا. اور ڈبونے کے بعد پھر وہاں جھیل نکل آئی اور آج وہ شہر کی کھنڈرات نیچے سے نکل گئی. تو اللہ کو طاقت ہے، اسی طرح سے جھیلیں ڈال یہاں بھی یہی ہوا. بہرحال ہم توبہ کر کے اٹھیں گے اور آئندہ انشاءاللہ اپنی حیا کی حفاظت کریں گے، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں گے، اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے. اور اگر کوئی بری عادت لگ گئی ہے تو بری عادت سے توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے. اور توبہ کرنے کے بعد پھر شیطان پھر اٹیک کرے گا. اس پر شیطان سے لڑنا ہے. اور لڑنے کے لیے اگر لڑنے میں ناکام ہونے کا خطرہ ہو تو کسی عالم سے اپنے آپ کو جوڑیں اور جوڑنے کے بعد اسے قریب رہیں. اور جتنا ڈاکٹر سے قریب رہیں گے اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو بعد میں انٹینسو کیئر میں پڑھنا چاہیے. اور انٹینسو کیئر میں کیا، اپنے اس شرابیوں کے ماحول کو چھوڑ کر، اس بدکاریوں کے ماحول کو چھوڑ کر کسی ایسے ماحول میں پہنچیں جس ماحول میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دیو ساری دوزانوں بیٹھے سب پڑھے سب درود سے. اور یہ یقین رکھیں کہ درود کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ساتھ یہ بھی یقین رکھیں کہ جب بندہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میں سدھرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان کہتا ہے صحیح سے کرو تو مگر کیا کرو، دل میں ارادہ نہ چھوڑنے کا اور زبان سے کہنا یا اللہ معافی، یا اللہ میں قربے کو، یا اللہ میں تجھ مرضی، لیکن دل سے چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سامنے اس پر اور غصے ہو جاتے ہیں. دل میں ارادہ کچھ اور ہے اور زبان سے کہتا ہے معافی. یہ جو معافی زبان سے کہہ رہا ہے یہ بھی تیرا جرم ہے، کیونکہ اندر سے معافی مانگنے کا ارادہ نہیں ہے، زبان سے توبہ کر رہا ہے. اس استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیرا. کبھی کبھی ہمارا استغفار یہ پہلے اسی پہ معافی مانگو. یہ جو تم خدا سے معافی مانگ رہے ہو یہ تمہارا معافی مانگنا بھی جرم ہے کیونکہ تم دل سے معافی نہیں مانگ رہے ہو. جب انسان دل سے یا اللہ ہم دل سے ارادہ کرتے ہیں کہ جتنی غلطیاں ہمارے اندر ہوں گی وہ غلطیاں ہم چھوڑ دیں گے، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے توفیق کے دروازے کھلتے ہیں. پڑھیں درود شریف. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ ہمارے اللہ، یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. یا اللہ محمد رسول اللہ پوری کائنات کے نبی ہیں، ہم نے ان کو نبی مان لیا. یا اللہ وہ ہمارے رحیم اور شفیق تھے. جتنی چیزیں ہمارے نقصان پہنچانے والی وہ ساری چیزیں انہوں نے ہم کو سکھائی اور بتائیں تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں. کہ ہماری نادانی ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی چیز کو تو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنے نبی کی بتائی ہوئی چیز کو چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ ہماری نادانی ہے. مگر یا اللہ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں.
یا اللہ اس جگہ یہاں کا یہ اجتماع، یا اللہ یہاں کوئی دعوت نہیں، یہاں کوئی کھیل تماشا نہیں، یہاں کوئی مرغن کھانے نہیں، یا اللہ یہاں کوئی تفریح کی چیز نہیں، یا اکرم الاکرمین انتظام کرنے والوں نے اور آنے والے چاہے بولنے کے لیے آئے چاہے سننے کے لیے آئے، یا اللہ آپ ہی کا دین سننے اور بولنے کے لیے آئے، یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ انتظام کرنے والے آنے والے بھائیوں جو جس مقصد سے آیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما رہے، یا اللہ اور اس کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہم میں سے جس کے اندر جو کمیاں ہیں وہ کمیاں دور کر دیجیے، یا اللہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ کمیاں دور کر دیجیے، یا اللہ نماز کی کوتاہی کی کمی ہے ہم معافی چاہتے ہیں، آئندہ ہم کو نمازی بننا نصیب کر دے، یا اکرم الاکرمین انسان ارادہ کرتا ہے تو بت خانوں میں بھی نماز کی پابندی کرتا ہے، اور انسان ارادہ نہیں کرتا ہے تو کعبے میں جا کر بھی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ یہ تو سارا انسان کے ارادے پر ہے، یا اللہ انسان بچنے کا ارادہ کرتا ہے شراب کھانے میں رہ کر بھی اپنے آپ کو شراب سے بچاتا ہے، اور یا اللہ انسان بچنے کا ارادہ نہیں کرتا تو مسجد کے غسل خانے میں جا کر شراب پیتا ہے، یا اگر الاکرمین ہمارے اندر وہ ہمت پیدا کر دیجیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یا اللہ آج کا ماحول گندگیوں کا ماحول ہے، یا اللہ بدکاریوں کا ماحول ہے، نوجوان لڑکیوں کے درمیان غلط تعلقات قائم ہونے کا ماحول ہے، یا اللہ اس ماحول کو بدل دیجیے، یا اللہ اور اگر یہ ماحول نہیں بدلا تو ہو سکتا ہے پھر آپ کا غضب جلال پر آ جائے گا، اور پھر آپ کی طرف سے یا اللہ عذاب نازل ہو جائیں گے، پھر یہاں ایک بھی نہیں بچے گا، یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین اس سے پہلے ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اس سے پہلے ہمیں سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے بھائی گنہگار ہیں، ہم سب ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کے اندر کچھ کمی ہے، کسی کے اندر کچھ کمی ہے، یا اللہ ہمارا دل جیسا صاف ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، ہماری نگاہیں جیسی صاف ہونی چاہیے نہیں ہے، ہماری کمائی جیسی صاف ہونی چاہیے نہیں ہے، یا اللہ ہمارا خرچ کرنے کا سسٹم جتنا اچھا ہونا چاہیے نہیں ہے، یا اللہ ہمارے بے شمار بھائی جن میں ہم شامل ہیں یا اللہ دل کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، دماغ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ کچھ شراب میں مبتلا ہیں، کچھ غلط تعلقات میں مبتلا ہیں، کچھ حرام دولت جمع کرنے میں مبتلا ہیں، کچھ حرام جگہ خرچ کرنے میں مبتلا ہیں، کہیں بھائیوں کے جھگڑے ہیں، کہیں بھائیوں بہنوں کے ٹکراؤ ہیں، کہیں عدالتوں کے مقدمہ بازیاں ہیں، یا اللہ کہیں حرام چیزیں بیچ کر کے اپنی دولت کما رہے ہیں، یا اکرم الاکرمین جو بھائی شراب بیچے، یا اللہ جو بھائی چرس بیچے اور انسانوں کی صحت کو تباہ کرے، اللہ آپ کو کتنا غصہ اس پر آتا ہوگا، اور بیچارہ نہیں سمجھتا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ ہر وقت مجھ پر غضبناک ہے، اور اگر اللہ مجھ پر غضب اتار دے تو میں اس غضب کو برداشت نہیں کر سکوں گا، یا اللہ اس کو سمجھ عطا کر دے، یا اللہ اس کو سمجھ عطا کر دے، یا اللہ جو شراب بیچنے والے ہیں، جو شراب سپلائی کرنے والے ہیں، جو ڈرگ سپلائی کرنے والے ہیں، جو چپکے سے پار کرنے والے ہیں، جو پہنچانے والے ہیں، جو خریدنے والے ہیں، جو پلانے والے ہیں، جو نوجوانوں کو عادی بنانے والے ہیں، جو اس میں پھنس چکے ہیں، جن کی رگو ریشے میں یا اللہ یہ سرائے کر چکا ہے، ان تمام کو اس جھنجٹ سے نکال دے، ان کو پاک زندگی عطا کر دے، یا اللہ حلال زندگی عطا کر دے، یا اکرم الاکرمین ان کے لیے چھوڑنا مشکل تو آپ کے لیے چھڑانا تو آسان ہے، آپ چاہیں گے تو چھڑا دیں گے، یا اللہ ان کا ذہن بدل دیں گے، اس کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، یا اللہ جیسے ہمارے دلوں میں سڑک کے اندر پڑے ہوئے گوبر کی نفرت ہوتی ہے اور ہر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ آگ کی نفرت ہوتی ہے، ہر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ چوہے مار دوائی کی نفرت ہوتی ہے، کوئی بھول کر بھی نہیں کھاتا ہے، ایسے ان تمام گناہ کے کاموں کے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے، یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین پاک دامنی عطا کر دے، ہمارے آنکھوں کی حفاظت، یا اللہ اگر ہم اپنی آنکھیں بچا نہ سکے، یا اللہ اس دنیا میں بھی کوئی لطف نہیں ملا اور قیامت کے دن آگ کی سلائیاں ان آنکھوں میں لگائی جائیں گی اور ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، یا اللہ یقیناً گناہ کی لذت چند منٹوں کی ہے اور سزا ابد الآباد کا ہے، اور گناہ سے بچانے کے لیے محنت چند منٹوں کی ہوتی ہے اور انعام ساری زندگی ملتا ہے، یا اللہ ہمیں وہ چند منٹوں کی ہمت عطا کر دے جس میں ہم اپنے آپ کو شراب سے بچا سکیں، جس میں اپنے آپ کو غلط تعلقات سے بچا سکیں، جس میں حرام دولت کمانے سے بچا سکیں اور ابد الآباد کی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی، یا اللہ ان جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما دے، یا اکرم الاکرمین یہ بیچارے سنتے ہیں پھر ان کے دل میں جذبات ابھرتے ہیں، غیرت جاگ جاتی ہے، ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، آنسو نکل آتے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں اب نہیں کریں گے، لیکن جب باہر کے ماحول میں پہنچتے ہیں باہر کا ماحول سیلاب کی طرح سے ان کو پھر بہا لے جاتا ہے اور یہ تنکوں کی طرح سے بہہ کر کے پھر اسی گناہ میں پھنس جاتے ہیں، ان جوانوں کی
ایمانی غیرت ایسی بنا دیجئے تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ یا اکرم الاکرمین، جن گھروں میں شرابیں ہیں یا اللہ ان گھروں میں تلاوت کو زندہ کر دے۔ یا اللہ جن گھروں میں بدکاریاں ہیں ان گھروں کو پاک دامن بنا دے۔ یا اللہ جن دفتروں میں برائیاں ہیں ان دفتروں کو پاک دامن بنا دے۔ یا اللہ جن بازاروں کے اندر لوٹ کھسوٹ ہے، یا اللہ جن بازاروں کے اندر کسٹمروں کو لوٹا جاتا ہے، یا اللہ جن دفتروں میں آنے والوں کو ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے، یا اللہ ہمارے دفتروں کے نظام بھی صحیح کر دے، ہمارے بازاروں کے نظام بھی صحیح کر دے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر طبقے کے ہر فرد کو ویسا بنا دے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یا اکرم الاکرمین، انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى لك شيء من امری وانا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجر المشفق المخر المعترف بذنبی اسألك مسألة المسکین وابتهل اليك ابتهال العبد المذنب الذلیل۔ یا رب العالمین، یا اللہ اگر آپ قیامت کے دن فرمائیں گے فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، میں نے تمہارے لیے قرآن بھیجا، میں نے تمہارے لیے نبی بھی بھیجا تھا، میں نے تمہارا اپنا دین تم تک پہنچا دیا، تمہارے گھروں تک پہنچایا، تمہارے کانوں تک پہنچا، لیکن تم نے پھر بھی اپنا سدھار نہیں کیا۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہمارا سدھار کر دیجئے، اس سے پہلے ہمارا سدھار کر دیجئے، اس سے پہلے ہمارا سدھار کر دیجئے۔ جس میں جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں نکال دیجئے۔ جو شراب کی لت میں پھنسا ہوا ہے یا اللہ اس کو اس میں سے نکلنا آسان کر دے۔ جو شراب کا کاروبار کر رہا ہے اس کو اس میں سے نکال دے۔ یا اللہ جو شراب پلانے میں پیسے کما رہا ہے، جو شراب کیری کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کو اس سے نکال دے۔ یا اللہ اور وہ ظالموں کو ہدایت عطا کر دے جو یہاں کی بیٹیوں کو باہر پہنچاتے ہیں، اور ان والدین کو یا اللہ فکر عطا کر دے جو پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں۔ یا اکرم الاکرمین، بے غیرتی کی انتہا ہو گئی کہ با فخر کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو روانہ کرتا اور اسے نہیں معلوم ہے میری بیٹیاں یا اللہ ہفتے کے بعد جب آئیں گے تو کیا لے کر کے آئیں گے، وہ اپنی عصمتیں لٹا کر کے واپس آتی۔ یا اللہ ہم سب کی طرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود و سلام نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ اتنے درود و سلام جتنے آپ راضی ہوں، یا اللہ ہم سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اتنا شکر ادا کرتے ہیں جتنے سے آپ راضی ہو جائیں۔ یا اللہ آپ کے بارگاہ میں وہ حمد و ثنا اور آپ کے نبی کے بارگاہ میں وہ درود و ثنا درود و سلام۔ 5:30 بجے کے درمیان وضو اگر کرو فوراً کرو وضو۔ ضروری اعلان ہوئی انشاءاللہ 3 نومبر مدرسہ باب العلوم مز پروگرام خواتین خاطر صبح 8 بجے پہ ظہرس تام کوشش کرو انشاءاللہ پنہ ماجد کرن طور سوزن خاطر۔ 4 نومبر تتہ انشاءاللہ صبح 8 بجے پہ شامس تام وادی ہند علماء تہ آسن تو نبر پہ آن انشاءاللہ السلام علیکم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔